السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حالات کی ایک ضرب نے میری صورت ہی بدل دی، مجھ سے میری تصویر ذرا بھی نہیں ملتی۔ آج پھر سے وہ بچہ سوالی بنے اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے آج بنا کچھ بولے وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہاں لے چلو، نحیف سی آواز پر وہ بچہ مسکرا دیا۔ میں تمہیں خان حویلی لے جاؤں گا۔ بچے کے لہجے میں خوشی تھی کیونکہ آج اتنے سالوں کی ریاضت کا صلہ جو ملا تھا اسے۔ خان حویلی کے سامنے ٹھہرا کھچڑی بنے لمبے بالوں والا شخص اپنی میلی چادر سے چہرہ چھپائے اس بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ باہر سے گزرتا آدمی اس فقیر موالی پر ایک نگاہ ڈالتا آگے بڑھ جاتا، شاید لوگوں کو دیکھنے کی وجہ وہ پیارا بچہ تھا جس سے اس گندے آدمی کا ہاتھ پکڑنے میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ تبھی حویلی کے گیٹ پر چوکیدار نے سر باہر نکالے پوچھا، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دار جی سے۔ جواب اس آدمی کی بجائے بچے کی جانب سے آیا۔ چوکیدار نے تنفیری نگاہیں ان پر ڈالی اور اندر جانے کا اشارہ دیا۔ خرم تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ دریام خان کی آواز سن کر دونوں ماں بیٹا کھڑے ہو گئے۔ دادا جان ہم بس یہی کہنا چاہ رہے تھے، اگر وہ لوگ داؤڑ خاندان کی لڑکی کو بہو بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں زالے کو واپس لانے کی راہیں ہموار کرنی ہیں۔ خرم کی بات سن کر دریام خان کے چہرے پر لالی دوڑی۔ تمہارے باپ نے بھی اسے واپس لانے کے خواب دیکھے تھے، کیا نتیجہ نکلا پھر؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے کپکپائی تھی۔ داد جی آپ غصہ نہ ہوں، میں سمجھاؤں گی۔ پانی کا گھروندہ بھی بنا ہے کبھی خرم؟ داد جی بات کرتے روح خانم سے اپنے بیٹے کی آنکھیں دکھائیں جبکہ وہ ماں کے لوجک کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ دریام خان اس پر نگاہ ڈالتے واپس چلے گئے۔ کیا ماں؟ کون سا پانی کا گھروندہ ہے؟ وہی زالے کو واپس لانے والا۔ کیوں؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے اس کا نکاح کیا؟ وہ ابھی بالغ نہیں تھی نا، 18 سال کی ہوئی تھی۔ میں اسے واپس لاؤں گا۔ خرم کی ضدی انداز روح خانم کو خدشات میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچھا تو لے آؤ، سامنے ہی تو بیٹھی ہوگی۔ خون بہا میں ونی کیا تھا اسے بھول جاؤ خرم، ہم بھی بھول گئے ہیں۔ ان کے لہجے کی بے بسی بتا رہی تھی وہ بھولی نہیں تھی اسے۔ اتنی ظالم رسم کی پروان چڑھی تھی نا ان کی بیٹی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ماں، میں اسے واپس لاؤں گا، بغیر کسی گناہ کے ونی کیا ہے اسے آپ لوگوں نے، تو ٹوک انداز میں کہتا چلا گیا۔ اسے داد جی کا انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے زرتاج گل کو بے چینی سے ٹہلتا دیکھ کر حاتم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یہ کون سا نیا کھیل کھیلنے لگی ہو تم زرتاج گل؟ حاتم کی اکھڑ آواز سنتے اس کے پاؤں کو بریک لگی۔ کون سا کھیل حاتم خان؟ اور تمہاری اس کل کی لڑکی کی اتنی جرأت وہ زرتاج گل کے خلاف گستاخی کرے، تم اسے اتنی آسانی سے معاف کر کے آ گئے؟ حاتم جانتا تھا جب زالے اسے الجھ رہی تھی وہ کن سوئیاں لیتی اس کے روم کے دروازے پر ٹھہری تھی۔ میں نے پہلے کہا تھا آپ زالے آپ کی مجرم نہیں ہے اور اس کا گناہ آپ ہمارے سر رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حاتم کا انداز تو پل میں زرتاج گل کی سٹی گم کر گیا۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ ہم نے کوئی اتنی الجھی ہوئی بات نہیں کی زرتاج گل، اگر یہ آپ کی نئی سازش ہے ہم ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اسے بازو سے پکڑتے باہر کی جانب دھکیلا۔ زالے کی حدود اسے اچھے سے سمجھا چکا ہوں زرتاج گل، مگر آپ اپنے اس کھیل کو یہیں ختم کر دیں تو بہتر ہوگا ہم سب کے حق میں، کیونکہ آپ جانتی ہیں یہ سب جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ اب کے حاتم کے لہجہ کسی بھی رعایت سے عاری تھا۔ زرتاج گل کو بھی اس کی ٹیون صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جو کبھی آپ سے کم پر مخاطب نہیں کرتا تھا اب تم کی حدود پر آ چکا تھا۔ آگے بڑھتے اسے مورے جان کے کمرے کی طرف کھینچ لایا۔ چلو اندر چل کے سب سچائی سے آگاہ کرو مورے جان کو۔ وہ جو زرتاج گل سمجھتی تھی حاتم ہمیشہ اس سے دب کر رہے گا، کتنی آسانی سے ارباب کی نسبت اسے رسوا کرنے کا سوچ رکھا تھا، اب تو بازی الٹ چکی تھی۔ اس کے سامنے اس دن کا واقعہ گھوما جب وہ حتی درجہ گستاخ لہجے میں اس کے سامنے تھا۔ زرتاج گل یہ کیا تم نے اچھا نہیں کیا؟ میرے بھائی کو میرے خلاف پسند کیا، کیونکہ جبکہ تم جانتی تھی سچ کیا تھا، اتنی ارے اتنی عزت دی اور بدلے میں
حاتب مجھے معاف کر دو، میں نے ارباب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ انہیں اپنا عکس مجھ میں نظر آتا ہے تو حاتب کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے مہرہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے سامنے اپنے اونچے مستد پر بیٹھی کو عورت کو زمین پہ گرتا دیکھ رہا تھا۔ مورے جان کی پرورش کی لاج رکھے بنا کوئی حرف اس چال باز عورت کو کہے اور ارباب لالہ کی فکر کرنے لگا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا، اس عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، مگر آج کا حاتب 26-28 برس کا ایک کڑیل نوجوان تھا جس کے سر پر خان حویلی کا شملہ رکھا گیا تھا۔ شہر میں رہنے کا اور ایک نقصان حاتب کے سر ہوا۔ دائم اور پریشے مکمل طور پر اس کے انڈر تھے، اب جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ حاتب کا حد تک امیز رویہ اب کہ زرتاج گل خاموشی رہی۔ دیکھیں زرتاج گل، ہم مورے جان کو آپ کی وجہ سے کسی آس میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، اس لیے بہتر ہے آپ سب کو سچ بتا دیں۔ حاتب اپنی بات مکمل کیے باہر کو روانہ ہوا، جبکہ وہ تلملا کر رہ گئی۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب پریشے پر بھی غصہ آیا، جو صرف زالے کو نیچا دکھانے کے چکر میں حاتب کا ری ایکشن بھول گئی۔ کیا ہوا حاتب خان، زرتاج گل، ان دونوں کو اپنے دروازے پر الجھتا دیکھ کر مورے جان حیران ہوئی۔ آپ انہی سے پوچھیں مورے جان، جو نہ جانے کس کس کا گناہ ہمارے سر لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے تو آج تک انہیں ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا۔ اب کہ ماں کے سامنے لاج آئی۔ مورے جان نے حیرت سے زرتاج کو دیکھا جو سر جھکائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دیدی جان، ہم نے پریشا کے کہنے پر مزاق کیا تھا یہ۔ مورے جان کی آواز کسی کھائی سے آئی، جو اتنے برس اسے درگاہ شریف اور شہر شہر لیے گھومتی رہیں۔ انہیں لگا کہ اب کی مراد پر آئی، پر یہ مذاق تھا، ان کی آس کا مذاق اڑایا ان کے جذبات۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو آپ دونوں۔ مورے جان اپنے آپ پر قابو پاتی انہیں حکم سنا گئیں۔ زرتاج گل نے ایک سلگتی نگاہ حاتب کی پشت پر ڈالی، جو کسی اشارے سے سرخ ہوتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ داور خان نے اپنے سامنے موجود اجنبی بچے اور چادر میں ملبوس شخص کو دیکھا۔ کون ہو تم اجنبی؟ ان کا وہی مخصوص نرماہٹ کے لیے لہجہ تھا۔ تبھی اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، اگرچہ اسے اس حالت میں پہچاننا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ زرگل ایک سرگوشی ہوئی۔ داور خان نے بے ساختہ اپنی لاٹھی کا سہارا لیا۔ اپنے بیٹے کے قاتل کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کی ذات زلزلوں کی زرد میں آئی۔ پھر ایک جست میں وہ اس تک پہنچے۔ تم زرگل اتنے نمک حرام ہو گئے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ کیا بگاڑا تھا میرے ارباب نے تمہارا؟ دا جان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں نے قتل نہیں کیا ارباب خان کو دارجان، زرگل کی نحیف سی آواز بمشکل دارجان سن پائے تھے۔ ایک بے یقینی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ زرگل نے آس اور امید سے بھرپور نگاہ ان پر ڈالی۔ پھر زرگل نے جو راز افشا کیے تو داور خان کو لگا ان کی ذات کا غرور ٹوٹ گیا ہے۔ بھلے اپنے ہی پیٹھ پیچھے ایسے وار کرتے ہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ! زرگل کب کا وہاں سے جا چکا تھا، مگر کسی نے اسے وہاں سے جاتا دیکھا تھا۔ بھلا وہ کسے اپنے محبوب کو نہ پہچان پاتی؟ جس بات سے حویلی کے ملازم تک آگاہ ہو گئے تھے، وہ بات حاتب خان سے چھپا لی گئی تھی۔ اگلے دن داور خان اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ شمشیر گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لایا، جس نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ ساتھ ہی ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ معلوم ہوئی۔ وہ جو عام لڑکوں کی طرح کھنڈیلا سا نوجوان تھا، ایک دم حالات نے اس کے لہجے میں سختی در لا دی۔ اسے اکثر محسوس ہوتا شیر خان اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر شاید بہترین موقع نہیں مل پا رہا۔ وقت گزرتا رہا، پریشی اور دائیں بھی اپنی زندگیوں کی تلخیوں کو سمجھنے لگے تھے۔ حاتب کی نگاہ اکثر زالے کے شفاف اور نوخیزہ کلیوں جیسے حسن پر جا ٹھہرتی، ساتھ میں اپنا خسارہ یاد آ جاتا۔ زرتاج گل سے حدۂ درجہ بیزار حاتب زالے کی ذات میں الجھ کر رہ گیا۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ حاتب کے حوالے سے ہی یہاں موجود تھی۔ شاید اپنے سے جڑے ہونے کا احساس تھا۔ انجانے میں وہ اس کی پرواہ کرنے لگا، مگر زلدار گل کی پٹیاں اور وہ دشمن کی بیٹی سے اسے پھر گھسیٹ کر زالے سے دور لے جاتی۔ زرتاج گل کا رویہ اکثر اسے نفرت آمیز ہوتا، مگر ابھی حاتب کے نزدیک وہ وقت نہیں آیا تھا کہ زرتاج گل کو اس کے کرموں کی سزا دی جائے۔ جب تک زرگل اس کے ہاتھ نہیں لگتا، زرتاج گل کو جھیلنا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ ایک ایسے ہی دن پھر اس کے لیے وہ امتحان بنی سامنے آ ٹھہری تھی۔
حاتب لالا، آپ مجھے شہر سے گڑیا لا دیں گے پریشا جیسی؟ ہاتھ میں چند سکے لیے زالے اس کے سامنے موجود تھی کہ راج کی جانب بڑھتے اس کے قدم رکے تھے۔ حاتب کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر مایوس لوٹنے لگی تھی۔ تبھی حاتب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ زالے کے چہرے کی خوشی جاگی۔ اس نے ہاتھ بڑھائے، وہ چند سکے اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھے۔ اس کا نازک ہاتھ اس کی گرفت میں آیا۔ لالا، وہ ہمارا ہاتھ؟ وہ ناسمجھی سے حاتب کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کا ہاتھ تھامے وہ سمسرائے سا ٹھہرا تھا۔ حاتب لالا، بھابھی ماں! اب کے زالے نے اسے ڈرایا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے اس کا ہاتھ چھوڑا، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے بھابھی ماں کا ڈراوا دے کر ہاتھ چھڑوا چکی ہے۔ تبھی زرتاج گل نے مسکراتے حاتب اور زالے کو دیکھا، جس کے جاتے ہی زالے کو پھر سے ڈھونڈ ڈالا۔ جب گل بانو نے اس کی حالت دیکھی، ماں کی ممتا لیے اس کے سامنے آ ٹھہری۔ گل بانو، تمہیں کتنی بار کہا ہے زالے مجھے اس حویلی میں نظر نہ آئے، پھر بھی تم اسے حاتب پر ڈورے ڈالنے یہاں بھیج دیتی ہو۔ یاد رکھنا، تمہیں تمہارے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ زرتاج گل نے اسے اپنے کمرے میں بلائے کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ اس کے لیے زالے کی ذات سوائے تکلیف کے کچھ نہیں تھی۔ زرتاج گل، آئندہ سے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولیں گی آپ، ورنہ جو طوفان میں لاؤں گی پھر حویلی والوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ گل بانو کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر دھاڑی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو؟ زرتاج گل کا ہاتھ اٹھا جو درمیان میں ہی رہ گیا۔ ہاں، میری جرأت اور میری اوقات یہ ہے، میں ایک منٹ میں تمہیں نسبت نابود کرنا جانتی ہوں۔ کیسے؟ اگر میں حاتب خان کو زرگل کے یہاں آنے اور اس بات سے پردہ اٹھا دوں کہ تم نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دارجان کو زہر دلوا کر مارا ہے، تو جانتی ہو نا تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ گل بانو کی پھنکار۔ اب کے زرتاج گل کو لگا واقعی وہ یہ بازی ہار جائے گی۔ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہو، میں کیوں دارجان کو زہر دلواؤں گی؟ زرتاج گل کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اس کے کھوکھلے لہجے کو ظاہر کر رہی تھی۔ گل بانو، جو اسے زالے کے معاملے سے دور رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، وہ خود لا علم تھی انجانے میں کون سی چنگاری جلا چکی ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد گل بانو اور شیر خان کا باپ بھی اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، مگر ایک شخص تھا اس سب کا امین، جسے شیر خان اور گل بانو سارے راز سونپ گئے تھے۔ زرتاج گل یہ جو سمجھ رہی تھی کہ سارے راز دارجان گل بانو کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، وہ غلطی پہ غلطی کرنے کو تیار تھی۔ کریم نے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو داوڑ حویلی میں اس سے ملنے آیا تھا۔ عمر میں وہ کریم کو کافی بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ جی آپ کون؟ معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ابھی حالات بہتر ہو جائیں پھر سوچتے ہیں کچھ۔ بنا اسے دیکھے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ آج 3 دن بعد وہ واپس آیا۔ مرمت میں تو وہ پہلے بھی نہیں دیکھتا تھا، اب تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ واپس آیا اور ویسے ہی سوچوں میں گم تھی، کون سے مسائل کا جرگہ چل رہا ہے۔ اس کے برابر بیٹھتے بولا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ تھوڑا سا کھسکی۔ تبھی حاتب نے ناگواری میں اس کا انداز دیکھا۔ شوہر اتنے دن بعد گھر آیا ہے، کم سے کم کوئی حال حوال ہی پوچھا جاتا ہے، یہ کیا آتے ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خوب سے قریب کیا۔ حاتب کو خواہش ہونے لگی کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو محسوس کرے، جبکہ وہ کسی روٹین کی طرح اس سے پیش آتی۔ کیوں شوہر کا حال حوال پوچھنے کو دوسری خاندانی بیوی پڑی ہے نا پھر؟ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑتے حاتب کو گھورا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ کبھی اسے پیار سے پیش نہیں آتی تھی، مگر حاتب کو اسے دیکھ کر اپنی ساری تھکن جاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ بہت بولنا آ گیا ہے زالے آپ کو؟ بیڈ پر لیٹتے اسے بھی اپنے پہلو میں گرایا۔ کیوں اب اپنے حق کے لیے بولے بھی نہ بندہ؟ اس کے پہلو سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اور دوسروں کے حق کا کیا زالے بی بی؟ اسے بازو سے پکڑے واپس اپنے برابر لاتے اس کے بھاگنے کے عمل پر اپنی ناپسندیدگی دہرائی۔ کون سے حق؟ دشمن کی بیٹی کوئی حق فرائض کی پابند نہیں ہوتی حاتب خان۔ اب کے ناراضگی کے اظہار پر رخ موڑا گیا۔ دشمن کی بیٹی اگر دل پر قابض ہونے کی کوشش کرے تو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے جذبات آنکھوں کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کی تو مسٹر حاتب، مجھے آپ کی خاندانی بیوی سے پٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ کے دو ٹوک انداز تھا، مطلب کہ وہ اتنی بھی انجان نہیں تھی
جتنا پریزنٹ کرتی تھی، وہ جو میں اتنی بے رخی پر مار ڈالوں تو اس کی جانب کروٹ بدلتے مکمل طور پر اس پر اپنے وجود کی پرچھائی پھیلائی۔ اپنے اتنے قریب دیکھ کر اب زالے کی بولتی بند ہوئی، لرزتی پلکیں گلابی رخسار پر سایہ شکن ہوئی۔ حاطب کے لیے یہ نظارہ اتنا محبت کرنے والا تھا، وہ ہر چیز بھلائے اس پر جھکا۔ اب کہ زالے کی سانس اٹکی تھی۔ حاطب پلیز، اس کی کربتوں پر گھبراتی اسے پکار بیٹھی، مگر اثر کسے تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کیے فیصلوں پر خود ہی پیچھے ہٹتا، دروازہ زوردار بجایا گیا۔ ایک ناگواری سی لہر اس کا احاطہ کیا۔ زالے اس کی قریب ڈھیلی پڑتے دیکھتے خود کو چھڑواتے ڈریسنگ روم کی جانب دوڑی۔ سامنے موجود زرتاج گل کو دیکھ کر اپنے غصے پر قابو پایا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ ناگواری صرف لہجے سے نہیں انداز سے بھی یاں تھی، جبکہ اسے تو اس وقت پریشے کے ساتھ شہر ہونا تھا۔ پھر حاطب وہ دریام خان کے پوتے پریشے کو اغوا کر لیا ہے، اور یہ بھی۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ اسے پکڑایا، حاطب کی ذات کو طوفانوں کے سپرد کرتی کانپتے ہاتھوں سے ایک نگاہ اس کاغذ پر ڈالی جہاں پریشے گل ولد داؤد خان نے بکلم ہوش و حواس کریم خان ولد گل زمان خان کو قبول کرتے ہوئے سائن کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس سب سے انجان رہا۔ کیا ہوا خان؟ زالے نے اس کے تاثر دیکھے، دور سے ہی پوچھنا مناسب سمجھا، جبکہ وہ بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ تو تمہارے خاندان کو برباد کر دوں گا میں۔ نیچ خاندان نے اپنی اصلیت دکھا دی نا؟ بالوں سے پکڑے اسے بیڈ کی جانب دھکیلا، جو بیڈ پر تو نہیں بلکہ اس کے قریب گرتے زخمی ضرور ہو گئی تھی۔ وہ جو بھی اس پر اپنی محبتوں کی برسات کر رہا تھا، اس کا جانی دشمن بنا اسے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا حاطب خان؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ یہ تو شاید کریم خان کو جانتی بھی نہیں ہوگی۔